بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ عارف حلوی حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ اب تک ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 تک کا ترجمہ سیکھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس نشست میں ہم آیت نمبر 15 سے 18 تک کا ترجمہ توفیق ربانی سے سیکھیں گے۔ اللہ یستہزئ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کی سزا دیتا ہے، بہم انہیں، وَيَمُدُّهُمْ اور انہیں بڑھاتا ہے، اور ڈھیل دیتا ہے انہیں، فی طغیانہم ان کی اس سرکشی میں، یعمہون جس میں وہ بھٹک رہے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا خرید لی، حاصل کر لی، الضلالۃ گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے میں، یعنی ہدایت ان کے سامنے آئی، قبول کرنے کی بجائے انہوں نے ترجیح دی تو گمراہی کو۔ فما ربحت، فما پس نہ، ربحت نفع بخش ہوئی، نہ نفع دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا اور نہ تھے وہ، نہ ہوئے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے۔ مثلہم ان کی مثال ہے، کمثل الذی جیسے کہ مثال اس شخص کی، استوقدا جلائی جس نے، نارا آگ، روشن کی آگ، بھڑکائی آگ، فلما پھر جب، اضاءت روشن کر دیا اس آگ نے، ما حولہ اس کے ارد گرد کو، اس کے ماحول کو، ذہب اللہ تو لے گیا اللہ، اچک لی اللہ نے، بنورہم ان کی بینائی، ان کی روشنی، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، تاریکیوں میں، لا یبصرون کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے، کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ صمم وہ بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم پس وہ، لا یرجعون نہیں پلٹیں گے، نہیں لوٹیں گے، نہیں واپس آئیں گے۔ او یا کصیب ان کی مثال ہے جیسے کہ تیز بارش ہو، من السماء آسمان سے، فیہ جس میں، ظلمات اندھیرے ہوں، تاریکیاں ہوں، برعد اور کڑک ہو، وبرق اور بجلی کی چمک، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں۔ شروع میں جیسے ایک جگہ ہم نے ترجمہ کیا تھا نا، اولئک علی ھدی، غالباً آیت نمبر 5 میں، من ربہم، یعنی من کا ترجمہ سب سے آخر میں، اس سے پہلے رب کا، اس کے بعد اس سے پہلے ہم کا، یعنی اپنے رب کی طرف سے۔ تو یہاں بھی اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، ہم کا ترجمہ پہلے، آذان کا ترجمہ بعد، اور فی کا ترجمہ سب سے آخر میں، من الصواعق بجلیوں کی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط اور اللہ، حالانکہ اللہ
محیطن گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین ایسے کافروں کو۔ یکاد البرق کو قریب ہے کہ بجلی یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی بصارت کو، کلما جب کبھی اضاء لہم بجلی نے روشن کر دیا ان کے لیے، یعنی اس نے روشن کر دیا، اس سے مراد یہاں بجلی ہے، ان کے لیے، یعنی ارد گرد کو بجلی نے روشن کر دیا، مشاؤ تو وہ چل لیتے ہیں فی ہی اس میں، وَإِذَا جب اور جب اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قوموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لذہب تو ضرور چھین لیتے، ضرور اللہ تعالیٰ چھین لیتا، بسمعہم ان کی سماعت کو، وابصارہم اور ان کی بصارت کو، ان کی آنکھوں کو۔ ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 18 کے بجائے آیت نمبر 20 تک ہو گیا ہے، تو ان آیات میں کل جو الفاظ تھے وہ تھے 96، اور جو نئے لفظ آئے وہ تھے 47۔ اور مجموعی طور پہ ان آیات کے ذریعے، جس طرح پچھلی 3 نشستوں میں بہت زیادہ الفاظ کور ہو جاتے تھے، ان میں تقریباً 800 الفاظ اگلی آیات کے کور ہوئے ہیں، یعنی اگلے الفاظ جو قرآن حکیم کے آنے ہیں، تو وہ جو پرسنٹیج ہے وہ 23-23% ہی بنی ہے کل الفاظ کا، یعنی اس مجموعہ آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی آگے ریپیٹیشن کی تعداد کم ہے بنسبت اب سے پہلے پڑھے ہوئے الفاظ کے مقابلے میں۔ الحمدللہ آج تک ہم سورہ بقرہ کے 2 رکوع یعنی آیت نمبر 20 تک، آج کی نشست میں ہم نے آیت نمبر 15 سے لے کر 20 تک پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے سیکھنے اور قرآن حکیم کی تلاوت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کرتا تمام بشارتوں کا ہمیں اپنی رحمت و کرم سے حقدار بنا دیں، اور ہمیں دین و دنیا کی کامیابیاں اس کام اور اس کی برکت کے ذریعے عطا فرما دیں، اور ان آیات کی تلاوت کے نتیجے میں خاص اپنے کرم سے ہمارے نام اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق اضافہ فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔